کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتا ہے اور عمران خان پر حملے اور ان کے جیل جانے کے بعد یہ سچ ہوتا دکھ رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈیا کو مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ بتاتے ہوئے الگ ملک کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آج پاکستان کو دیکھ کے یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں عام سے لے کر خاص کوئی بھی شخص محفوظ نہیں۔ عمران خان پر حملے اور جیل جانے سے پہلے یہاں 45 بڑے سیاستدانوں کا قتل ہو چکا ہے، اور اس کا سلسلہ پاکستان بننے کے 4 سال بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جب سرِ عام راولپنڈی کے ایک جلسے میں 3 گولیاں مار کر لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان، اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی اس گمنام قتل کیس کی جس کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دی گئی۔ لیاقت علی خان صاحب کے قتل کے بعد پاکستان میں اس فلم کی شروعات ہوئی جہاں وقت وقت پر کردار تو بدلے گئے لیکن اسکرپٹ اور کہانی کا دی اینڈ نہیں بدلا۔ ادھر قائد اعظم جہان فانی سے رخصت ہوئے، ادھر حکومتی ایوانوں میں روایتی سیاست جنم لینے لگی۔ اس سارے گرد و غبار کو اگر کوئی سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان صاحب تھے۔ لیاقت علی خان صاحب اکتوبر 1895 میں کرنل پنجاب یعنی ہریانہ ڈسٹرکٹ بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ قائد اعظم صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے بٹوارے کے فوراً بعد لیاقت علی خان صاحب کو پاکستان آنا پڑا۔ بانی پاکستان کے بعد لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے ضروری فیصلے کرنے میں مصروف عمل ہو گئے۔ اس وقت ایک طرف پاکستان کا آئین تشکیل پا رہا تھا اور دوسری طرف پاکستان کو اپنی تاریخ کا سب سے مشکل ترین فیصلہ بھی کرنا تھا، اور وہ تھا روس اور امریکہ کی کولڈ وار میں کسی ایک کا اتحادی بننا یا نیوٹرل رہنا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ امریکہ کے حق میں دیا، حالانکہ پاکستان کے پاس تو نیوٹرل یعنی غیر جانبدار رہنے کا آپشن بھی موجود تھا بھارت کی طرح۔ لیاقت علی خان صاحب کو سوویت یونین کے رہنما جوزف اسٹالین اور امریکن صدر ہیری ٹرومن دونوں کی طرف سے دعوت موصول ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ماسکو جانے کے بجائے واشنگٹن جانے کو ترجیح دی۔ ان کا واشنگٹن میں پرتپاک استقبال ہوا، لیکن اس دورے کا ایک بیک ڈرا یہ نکلا کہ رشیا اور پاکستان کے تعلقات میں خلل آ گئے۔ پاکستان اب الجھ کے رہ گیا تھا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا پاکستان کو کہ پاکستان آزادانہ خارجہ پالیسی کے راستے سے ہٹ گیا تھا اور عالمی طاقت کے ہاتھوں استعمال ہونے لگا تھا۔ لیاقت علی خان صاحب کے موت کا سال کافی ہنگامہ خیز رہا۔ سن 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور اس کے سارے کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہی وہ پہلا پوائنٹ تھا جہاں پاکستان کا تختہ الٹنے کی پہلی بار غیر سیاسی کوشش کی گئی تھی۔ MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا، اس کے بعد برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد لیاقت علی خان نے سیاسی میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1936 میں وہ مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل بنے اور قائد اعظم کے ساتھ مل کر علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کا قیام میں نوابزادہ لیاقت علی خان کا کردار سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر قوم کے لیے اب یہ بات ہے اس بدقسمت دن کی۔ 16 اکتوبر 1951 راولپنڈی کے کمنی باغ میں ایک جلسے سے خطاب کے لیے لیاقت علی خان صاحب سٹیج پر آئے۔ جلسے کا شرکا یعنی سید اکبر نے وزیر اعظم پر گولی چلا دی۔ گولی سینے میں لگی اور پاکستان کا سب سے پہلا وزیر اعظم ہزاروں لوگوں کے درمیان قتل کروا دیا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔
اس پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ سعید اکبر جس نے گولی چلائی تھی اسے پولیس نے موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس قتل کی تفتیش انتہائی غیر سنجیدگی سے کی گئی، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ قتل کیس کی فائل کیس پیش کی جائے تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے ایک عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مائی لارڈ، لیاقت علی خان کیس کی فائل گم ہو گئی ہے۔ اس قتل کیس کی پوری تفتیش تو کبھی نہ ہو سکی، لیکن اخباروں میں یہ خبریں چھپتی رہی کہ اس میں امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ ہے۔ سیاسی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پہلے پولیٹیکل اسیسینیشن کیس کو صحیح طریقے سے انجام دیا جاتا تو پاکستان کی تاریخ آج مختلف ہوتی۔ اب یہاں لیاقت علی خان صاحب کا پاکستان سے اٹھنا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم کی کرسی ایک مذاق بن کر رہ گئی، جس پر کٹ پتلیاں لائی جاتی اور بٹھائی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تھیوری بھی کافی پر اثر ثابت ہوئی، جس کے مطابق جس وقت لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس وقت پاکستان کا مستقبل لکھا جا رہا تھا۔ جناح کے موت کے بعد لیاقت علی خان صاحب کچھ ایسی چیزیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں لکھنے جا رہے تھے جن سے کٹر پاکستانی اور خاکی وردی والے خوش نہیں تھے۔ کچھ تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ سعید اکبر افغانستان سے تھا اور افغانستان نے پاکستان کے مستقبل کا گلا گھونٹا تھا۔